حاضرین جمعہ، معزز و مکرم سامعین کرام، عزیز بچوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف اور توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا اور ہمیں زندگی گزارنے کے بہت سے ذرائع و وسائل مہیا کیے اور ہماری رشد و ہدایت کی خاطر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے ان تمام پاک صفت اور برگزیدہ انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ اس امت پر جس امت کو اللہ رب العالمین نے خیر امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت محمدیہ میں ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین نے مقصد بتایا، زندگی گزارنے کے اصول دیے، زندگی کیسے گزارا جائے، دنیا میں کیسے رہا جائے، تب جا کر کے ہمیں جہنم اور آخرت میں جہنم سے نجات مل سکے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ مقصد صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر ایک شخص سوال کرے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو کیا ہم اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ نہ کریں؟ کیا ہم اپنے پیٹ کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ کریں؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری، دن بھر ہم مسجد میں رہیں گے تو کیا ہمارا پیٹ بھر جائے گا؟ ہماری بیوی بچے بھوکے نہیں رہیں گے، ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں گے؟ تو حاضرین گرامی، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مقصد اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں 24 گھنٹہ میری عبادت کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے وقت مقرر کیا ہے کہ آپ کو اتنے وقت میری عبادت کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے دنیا میں روزی روٹی کی تلاش کرنی ہے۔ سورہ جمعہ آپ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو جمعے کی نماز کے لیے آؤ، اور جب تم نماز پڑھ چکو فانتشروا فی الارض، تو زمین میں اللہ کے رزق کی تلاش کے لیے پھیل جاؤ۔ جیسے ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں
ہر آدمی کے پاس، تقریباً ہر انسان کے پاس موبائل ہوتا ہے۔ موبائل بنانے کا اصل جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے دور دراز بات کی جائے۔ لوگ دیس بدیس رہتے ہیں، وہاں سے ان کی آواز سنی جائے اور اپنی آواز کو وہاں تک پہنچائی جائے۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ بات کی جائے۔ البتہ موبائل میں صرف بات نہیں ہوتی، اور بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ گیم کھیلا جا رہا ہے، بہت سارے ویڈیوز دیکھے جا رہے ہیں، بہت سارا کام موبائل میں ہو رہا ہے۔ بزنس مین لوگ اس کے ذریعہ بزنس کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد ہے کہ اس سے بات کی جائے۔ آپ گیم کھیلیں گے، اگر آپ کو کوئی ادھر سے کال کر رہا ہے تو وہ گیم بند ہو جائے گا، کال پہلے گھسے گا، آپ کے موبائل میں کال آئے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کو جو پیدا کرنے کا مقصد بتایا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، عبادت کرنے کے بعد آپ زمین میں پھیل جائیں، اللہ کے رزق کی تلاش کریں۔ تو حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی۔ قرآن مجید کے سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ والذین یقولون، اور جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، ہم سے جہنم کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ ان عذابہا کانا غراما، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، اس کا عذاب لپیٹ لینے والا ہے، چھوڑنے والا عذاب نہیں ہے۔ ان عذابہا کانا غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور جہنم رہنے کے لحاظ سے، ٹھہرنے کے لحاظ سے بہت بری اور بہت بدترین جگہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا سکھلاتے تھے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھلاتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح سکھلاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھلا رہے ہوں یا قرآن کی کوئی آیت سکھلا رہے ہوں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھلایا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جہنم کی عذاب سے، جہنم کی عذاب سے اے اللہ رب العالمین ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اور قبر کی عذاب سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور مسیح الدجال کے فتنے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھلایا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے یہ دعا اللہ رب العالمین سے کرنے کی، اللہ رب العالمین سے جہنم اور اس کے عذاب سے پناہ مانگنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں بخش دیا ہے، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے۔ لیکن عالم یہ ہے، اللہ رب العالمین سے اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور جہنم کی عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ، جہنم کی عذاب سے ہمیں بچا لے۔ حاضرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی خوف سے اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا، آنسوؤں سے آپ کی داڑھی بھیگ جاتی تھی، اتنا جہنم کے عذاب سے روتے تھے
اس شخص کا یہ عالم ہے جس کی بخشش اللہ رب العالمین نے کر دی، اس شخص کا یہ عالم ہے جن کے اگلے اور پچھلے اللہ رب العالمین نے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس شخص کا یہ عالم ہے جو معصوم عن الخطا ہے۔ آج ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنے دل میں، اپنے گرہبان میں اپنے آپ سے سوچنا، اپنے آپ سے پوچھنا کہ کیا ہم دن بھر میں اللہ رب العالمین سے جہنم اور اس کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر جہنم اور اس کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں؟ کیا ہماری مقصد زندگی کا یہی رہ گیا ہے کہ ہم کمائیں کھائیں، زندگی بسر کریں، بیوی بچوں کو پال پوس کر بڑا کریں، مر جائیں؟ زندگی کا مقصد یہ ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائی، زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جہنم سے بار بار ڈرایا ہے، بار بار جہنم سے انسانوں کو ڈرایا ہے تاکہ انسان، اللہ کے بندے اس سے ڈرتے رہیں اور استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن رہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے، اللہ رب العالمین کی معصیت سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، والذین یقولون ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہرے جہنم کی آگ میں پلٹے جائیں گے، گھسیٹے جائیں گے، جہنم کی آگ میں ان کے چہروں کو لپیٹ کر گھسیٹا جائے گا، تو وہ لوگ کہیں گے کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی بات مانی ہوتی۔ حاضرین گرامی، لیکن وہاں یہ افسوس، وہاں یہ کاش، وہاں یہ وہاں یہ کاش، وہاں یہ آرزو، وہاں یہ تمنا کسی کام کی نہیں، وہاں یہ آرزو اور تمنا کوئی کام نہیں آنے والا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہوگا، اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہو چکا ہوگا۔ نافرمانیوں کے لیے جہنم اور فرما برداروں کے لیے جنت، وہاں یہ کاش اور اگر مگر کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ حاضرین گرامی، دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جب ان کے چہرے جہنم میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، تم جہنم اور اس کے عذاب کا مزہ چکھو، تم جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو اس چیز کے بدلے جو تم نے دنیا میں کیا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری، رسول کی اطاعت و فرما برداری، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ یہ زندگی گزارنے کے اصول ہمیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی نجات پائیں اور آخرت میں بھی جہنم کی عذاب سے بچ سکیں۔ حاضرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بلائے گا، حضرت آدم علیہ السلام کو بلائے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے تمام اولاد اکٹھے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ رب العالمین میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اپنے اولادوں میں سے جہنمی گروہ کو الگ کر دو، اپنی اولادوں میں سے، تمہاری نسلوں میں سے، تمہاری اولادوں میں سے جہنمی گروہ جتنے ہیں ان کو الگ کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام رب العالمین سے پوچھے گا اے رب العالمین کتنے لوگوں کو الگ کر دوں، جہنمی لوگ کتنے ہیں جن کو میں الگ کر دوں؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا ہر 100 میں سے 99 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کر دو۔
ہر 100 میں سے 99 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کر دو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر 100 میں سے 99 لوگ جہنم میں جائیں گے، ہمارا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہمارا حشر ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر نہ کرو صحابہ، ہماری امت پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسے ہوگی جیسے ایک سیاہ بیل، کالے بیل کے اندر صرف ایک بال سفید ہو، یعنی ایک سیاہ بیل کے اندر صرف ایک سفید بال ہو، یعنی پچھلی امتیں زیادہ جہنم میں جانے والی ہوگی اور میری امت الحمدللہ میری امت زیادہ تر جنت میں جانے والی ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے پہلے کس کو ڈالا جائے گا؟ جہنم میں جہنم کی آگ کو کس چیز سے یا کس کے ذریعہ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا؟ جہنم کی آگ کو پٹرول سے بھڑکایا جائے گا؟ نہیں۔ جہنم کی آگ کو ڈیزل سے بھڑکایا جائے گا؟ نہیں۔ حاضرین گرامی، جہنم کی آگ کو ایک شہید کے ذریعہ بھڑکایا جائے گا، ایک عالم کے ذریعہ بھڑکایا جائے گا، ایک اس شخص کے ذریعہ بھڑکایا جائے گا جو دنیا میں مال و دولت کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا تھا، اس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شہید کو بلایا جائے گا، ایک شہید کو بلایا جائے گا جس کو اللہ رب العالمین نے طاقت و قوت دی تھی، جن کے بازوؤں میں اللہ رب العالمین نے طاقت دی تھی، جس کو پہلوان بنایا تھا، ان کو اللہ رب العالمین اپنی نعمت یاد دلائے گا، ان سے کہے گا کہ ہم نے تجھے طاقت دیا تھا، تم نے میری نعمتوں کا جو میں نے طاقت تجھے دی تھی ان کا استعمال کہاں پہ کیا ہے؟ رب العالمین سے وہ شخص کہے گا کہ ہم نے تیری راہ میں تیری دین کے غلبے کے خاطر، تیرے اللہ اور رسول کے خاطر ہم نے تیرے میدان جنگ میں جہاد کیا اور اپنے آپ کو شہید کر آیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا ہے؟ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، تو نے میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے پہلوان کہے، تو نے رب العالمین کی راہ میں جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر اور جرأت مند کہے۔ اس لیے اسے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دو، چنانچہ اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پھینک دیا جائے گا۔ ایک شہید کا درجہ ہے، ایک شہید ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں وہ کام نہیں آئے گا۔ کیوں کام نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ تھا کہ لوگ اسے بہادر اور جرأت مند کہے، لوگ اسے اچھا کہے۔ ریاکاری کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا، جہاد اس نے اس لیے کیا تھا، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس لیے اس نے جہاد کیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پھینک دو۔ دوسرے شخص کو لایا جائے گا جو عالم ہوگا، قرآن کا قاری ہوگا، لوگوں کو قرآن پڑھایا ہوگا، لوگوں کو قرآن سکھایا ہوگا، قرآن کی تعلیم دی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا۔ رب العالمین پوچھے گا کہ ہم نے تجھے اپنی نعمت دی تھی، دین کا علم تجھے دیا تھا، قرآن کا حافظ بنایا تھا، حدیثوں کا حافظ تجھے بنایا تھا، بہت سارے حدیثیں تجھے منہ زبانی یاد تھی، بتا تو نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ کیا تو نے میری دین کی تبلیغ کی؟ کیا تو نے میری دین کے غلبے کے لیے لوگوں کو میرا علم، میرے دین کو، قرآن کو سکھایا، حدیث کو لوگوں کو سکھایا؟ وہ شخص کہے گا اے اللہ رب العالمین، ہم نے تیرے دین کے خاطر یہ سب کیا ہے، ہم نے ہر شخص کو، جہاں بھی کوئی شخص ملا، ہم نے تیرے حدیث کو، تیرے فرمان کو رب العالمین لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے،
تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا، تو نے اس لیے یہ کام کیا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے قاری کہے، لوگ تجھے اچھا مقرر کہے، اس لیے تو نے ایسا کیا تھا۔ اس لیے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین حکم دے گا فرشتوں کو کہ اسے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے پھینک دو، منہ کے بل جہنم میں گھسیٹتے ہوئے پھینک دو۔ ایک عالم جو دین کو لوگوں تک پہنچائے گا، قرآن کا قاری جو لوگوں کو قرآن سکھائے گا، اس شخص کا یہ عالم ہوگا کہ اس کے ذریعہ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا اور اس کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو حاضرین گرامی، ہماری کاموں میں، ہمارے عبادتوں میں، ہم جو اللہ رب العالمین کے خاطر، دین کے خاطر جو کام کر رہے ہیں، اس میں ریا نہ ہو، خلوص اور للہیت ہونی چاہیے۔ ہم نے 1 روپیہ بھی صدقہ کیا ہے تو اس صدقے میں کسی کا دکھاوا نہیں۔ 1 لاکھ روپیہ خرچہ کیا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ 1 روپیہ دیجئے، خلوص نیت سے دیجئے۔ لاکھ دیں گے، اگر خلوص نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، ایک اور شخص لایا جائے گا، زکاتی صاحب کو لایا جائے گا، جس نے ہر اس راستے میں اپنے مال کو، اپنی دولت کو خرچ کیا ہوگا جس راستے میں اللہ رب العالمین کو پسند ہے، ہر اس راستے میں خرچ کیا ہوگا جس راستے میں خرچ کرنا اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اس شخص کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، ہم نے تجھے مال دیا تھا، ہم نے تجھے دولت دی تھی، ان دولت کا استعمال تو نے کیسے کیا، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا؟ وہ شخص جواب دے گا، اللہ رب العالمین، ہم نے ہر اس راستے میں اپنے مال اور دولت کو خرچ کیا تھا جس راستے میں خرچ کرنا تجھے پسند ہو۔ اللہ رب العالمین کہے گا، کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ تو نے میری رضا کے خاطر خرچ نہیں کیا تھا، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے خرچ نہیں کیا تھا، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے، لوگ تجھے سخی کہے، لوگ تجھے داتا کہے، لوگ تجھے یہ کہے کہ فلاں شخص اللہ رب العالمین کے راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پھینک دو۔ حاضرین گرامی، اچھے اچھے کام، شہید شخص کو لایا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عالم اور قاری شخص کو لایا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ زکوٰۃ دینے والے شخص کو، اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنے والے شخص کو لایا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ للہیت بہت بڑی چیز ہے، خلوص بہت بڑی چیز ہے، وگرنہ کل قیامت کے دن اگر خلوص اور للہیت نہیں ہے تو حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی بھی اعمال اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی بھی اعمال قابل قبول نہیں اگر خلوص اور للہیت نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، آئیے دیکھتے ہیں جہنم کی گہرائی کتنی ہے، جہنم کی گہرائی کتنی ہے، جہنم کتنا گہرا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی، ایک آواز سنائی دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج جا کر کے وہ پتھر جہنم کی گہرائی تک پہنچی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے، جہنم کی گہرائی کتنی ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے دل و دماغ سے اندازہ لگائیے کتنی گہری ہے کہ ایک پتھر کو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا ہے اور 70 سال کے بعد جا کر اس کی گہرائی تک پہنچا ہے وہ پتھر۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں اس جہنم کا عالم کیا ہوگا۔
حاضرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم گھات میں ہے، جہنم گھات میں ہے۔ گھات کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کہیں ایسی جھاڑی میں چھپا رہے اپنے دشمن کی تلاش میں کہ جب دشمن وہاں سے گزرے تو ہم اسے فوراً مار دیں۔ جہنم اسی طرح گھات میں ہے، یا جہنم کے داروغے گنہگاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے گھات لگائے ہوئے ہے، چھپ کر کے ہے۔ مفسرین نے مرصاد کی تعریف، تمثیلی تعریف اس طرح کی ہے کہ ایک شکاری، آپ میں سے ہر انسان گلیل چلاتے ہوئے، بندوق چلاتے ہوئے یا تیر چلاتے ہوئے دیکھے ہوں گے یا چلائے ہوں گے۔ ایک انسان جب ایک شکار کے لیے جنگل میں جاتا ہے اور شکار کرنے کے لیے گولی چلانے سے پہلے، بندوق کی گولی چلانے سے پہلے یا تیر چلانے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھہرا ہوا رکھے گا، اپنے آپ کو ساکت رکھے گا، اپنے آپ کو وہ حرکت نہیں دے گا، ہلے گا نہیں، اس لیے کہ اگر وہ حرکت دے گا اپنے آپ کو تو اس کا نشانہ صحیح جگہ پہ جا کے لگے گا نہیں، اس کا نشانہ شکار کو لگے گا نہیں، کہیں الگ جا کر کے لگ سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو ساکت رکھے گا، ٹھہرا ہوا رکھے گا۔ جہنم اسی طرح سے اپنے دشمنوں کے لیے، اللہ رب العالمین کے نافرمانوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنے والوں کے لیے گھات لگائے ہوئے ہیں۔ للطاغین مآبا، یہ کس کا ٹھکانہ ہے؟ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ لوگ نہ اس میں کوئی ٹھنڈک محسوس کریں گے، ولا شرابا، اور نہ پانی ملے گا انہیں پینے کے لیے۔ جب اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا، جب اسے پیاس لگے گی 40 یا 50 سال تک اللہ رب العالمین سے پانی پانی مانگتا رہے گا، 50 سال کے بعد انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کا پیپ اور مواد اسے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ حاضرین گرامی، اپنے آپ سے پوچھئے کیا ہم جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ ایک انسان فیوچر پلاننگ کرتا ہے کہ آگے ہمیں یہ کرنا ہے، دنیاوی زندگی کے لیے، دنیا میں سکون اور آرام کی زندگی حاصل کرنے کے لیے انسان مستقبل کی سوچتا ہے کہ کل ہمیں یہ کرنا ہے، پرسوں ہمیں یہ کرنا ہے۔ کیا ہم نے اس بارے میں بھی سوچا ہے کہ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہمارا حشر کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ جنتی لوگ جہنم سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، مجرمین سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں لا پھینکا ہے، تم کس چیز کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہو۔ ایک سوال ہوگا، سوال ایک کیا جائے گا، جواب 4 دیا جائے گا۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے ایک سوال کریں گے، جواب 4 ملے گا۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ جہنمی جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم نک من المصلین، ایک جواب ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لے کر کے لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا تھا، ہماری کانوں سے وہ آواز ٹکراتی تھی، لیکن ہم ایک کان سے سنتے تھے، دوسری کان سے اسے نکال دیتے تھے اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے گپ شڑاکے کیا کرتے تھے۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی۔ ایک سوال کا 4 جواب۔ حاضرین گرامی، آپ اپنے آپ سے پوچھئے کیا ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزر رہی ہے؟ کیا ہماری زندگی رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزر رہے ہیں؟ کیا ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس سے ہمیں دنیا میں بھی نجات ملے اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب سے نجات ملے؟
اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے دل و دماغ سے پوچھئے، اپنے گرہبان میں جھانک کر کے پوچھئے۔ دنیا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دنیا میں آپ کو ہنسانے والے اور کھلانے والے ایک جم غفیر ملے گا۔ دنیا میں ہنسانے والوں کا جھمگھٹا ہے، رلانے والوں کی تعداد آپ کو کم ملے گا۔ اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کی دعوت دینے والے آپ کو دنیا میں کم ملے گا۔ لیکن آپ یہ چاہیں کہ ہمیں دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے آپ دیکھ لیجئے، ہر جگہ کوئی بھی ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کی جا رہی ہو۔ کل قیامت کے دن یہ زمین جس پہ ہم چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اس دن یہ زمین اپنے خبروں کو نشر کر دے گی، لوگوں کو بتا دے گی کہ اس دنیا میں اس انسان نے فلاں وقت ایسا کیا تھا، فلاں وقت اس انسان نے ایسا گناہ کیا تھا اور یہ گناہ کیا تھا۔ گناہ کرنے کے لیے ہم کہیں جاتے نہیں ہیں، اسی روئے زمین پر ہم گناہ کرتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے حاضرین گرامی، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے اہل و عیال کو بچائیے اس راستے سے جو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین نے ایمان والے بندے کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس کا ایندھن آگ پٹرول اور لکڑی نہیں ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ انسانوں اور پتھروں کے ذریعہ اس آگ کو سلگایا جائے گا۔ اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائیے، دین صراط مستقیم پر اپنے آپ کو لائیے، اپنے اہل و عیال کو لائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اور حسن اخلاق۔ اللہ رب العالمین کا تقوی اور حسن اخلاق، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اور جب لوگوں سے بات کرنا، جب لوگوں سے ملنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، لان تان نہیں کرنا، گالی گلوج نہیں کرنا، لوگوں سے مسکرا کر کے ملنا، یہ سب تمہیں سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے۔ دوسرا سوال کیا گیا کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں سب سے زیادہ، جو انسانوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں انسانوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہوگی۔ آج انسان اپنے زبان کے تعلق سے اپنے آپ سے پوچھے، کیا دوسرے کے تعلق سے ہماری زبان محفوظ ہے؟ کیا ہم دوسروں کی لعن طعن نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کی برائیوں کو دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں؟ کیا دوسروں کے تعلق سے ہماری زبان محفوظ ہے؟ کچھ لوگ تو فرشتہ ہوتے ہیں، فرشتے کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی برائیاں تلاش کرنا اور اسے لکھنا۔ کرامن کاتبین، اللہ رب العالمین نے جو ہمارے پیچھے کرامن کاتبین کو لگا رکھا ہے لوگوں کی برائیوں کو اور لوگوں کے نیک اعمال کو لکھنے کے لیے، اسی طرح کچھ لوگ فرشتہ بنتے ہیں، لوگوں کی برائیوں کو تلاش کرتے ہیں، لوگوں کی برائیوں کو ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کی برائیوں کو کھوجتے ہیں کہ کس کے اندر کون سی برائی پائی جاتی ہے۔ آپ فرشتہ نہیں بنیے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے، تو آپ انسان بن کے رہیے، فرشتہ بننے کی کوشش نہیں کریے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے افضل بنایا ہے، آپ فرشتہ مت بنیے، انسان بن کے رہیے۔
انسان بن کے رہیے، فرشتہ بننے کی کوشش نہ کریے، دوسروں کی برائیوں کے پیچھے مت پڑیے، اپنے آپ سے پوچھئے کیا ہم بھی ہیں، کیا ہم نے بھی نیک اعمال کیے ہیں، کیا ہمارا بھی اخلاق اچھا ہے، کیا ہماری زبان محفوظ ہے، کیا ہم نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر رکھی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حاضرین گرامی، آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جہنم اور اس کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تیرے دین میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ اور خاتمہ ہو اس ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔